آئیے بڑھتے ہیں سبق آئلی زندگی کے آخری موضوع کی طرف، جو کہ ہیں اولاد کے حقوق و فرائض۔ جب دو فریق آپس میں نکاح کرتے ہیں اور رشتہ ازواج میں منسلک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے نیک اور صالح اولاد کا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس نعمت سے نواز دے تو اب آپ پر کچھ ڈیوٹیز عائد ہو جاتی ہیں، اور پھر جیسے جیسے آپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان پر بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، یعنی پھر آپ بھی حقوق والے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے بچوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے حقوق ادا کریں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہ اسلام میں اس ضمن میں کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ جیسا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں اسلام ہمیں کوئی انسٹرکشنز نہ دے۔ تو اس حوالے سے بھی اسلام نے قرآن مجید میں، شریعت مطہرہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ایسی بہت سی احادیث موجود ہیں جو کہ والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق کے بارے میں ہیں، جس کے ذریعے ہمیں درس دیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اس مرحلے پہ کس طرح سے چلیں گے، اپنی زندگی میں کیسے آگے بڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے فرائض کو ادا کرنا ہے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں پہلے نقطے کی طرف، جو کہ ہے والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ بحیثیت اولاد ہم پر والدین کے کیا حقوق ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اپنے والدین کو لے کے، ہم نے کس طرح سے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، یعنی اللہ رب العزت کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں واضح ہدایات موجود ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دینے کے بعد ہمیں فرمایا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ ہم نے نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کو اف نہیں کہنا، ان کی اطاعت کرنی ہے اور ان کے ساتھ احسن سلوک کرنا ہے۔ اب بڑھتے ہیں کچھ نکات کی طرف کہ والدین کے ہم پر کیا حقوق بنتے ہیں۔ ان میں سے چند نکات پر آپ کے سامنے روشنی ڈالتے ہیں۔ ان میں سے پہلا نکتہ ہے والدین کا ہر حکم ماننا سوائے اللہ کی معصیت کے۔ اللہ کی معصیت سے مراد یہ ہے کہ والدین نعوذ باللہ آپ کو شرک کا حکم دیں یا کوئی ایسا گناہ کرنے کا کہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے منع فرمایا ہے، کسی ایسے کام کا حکم دے دیں جو کہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے یا جو آپ میں کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ نے ہر اس کام میں اپنے والدین کا حکم ماننا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے رحمت و محبت اور نرمی کا رویہ۔ ہمارے والدین چاہے بزرگی کی حالت میں ہوں یا اپنی صحت کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتے ہوں یا الگ رہتے ہوں، ہم پر یہ لازم آتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، اونچی آواز میں بات نہ کریں، اور جہاں کہیں ان کو ہماری ضرورت پڑے ہم ان کی خدمت اور اطاعت کے لیے ان کے ساتھ موجود ہوں۔ یہ ہمارے والدین کا ہم پر حق ہے۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے رائے کا احترام کرنا۔ ہمارے والدین ہمارے مستقبل کو لے کر جو ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کریں تو ہم ان کی رائے کا احترام کریں۔ اگر ہمارے لیے وہ رائے، وہ فیصلہ قابل قبول ہو تو ہم خوشی اور رضا کے ساتھ اس کو قبول کر لیں، اور اگر خدا نخواستہ ہم اس کے مخالف جانا چاہتے ہوں، ہمیں وہ بات، وہ مشورہ اگر قابل قبول نہیں لگ رہا، ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، تو بھی ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ ان کی رائے کی مخالفت کرنی ہے، ایسے کہ بات کریں طریقے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کہ بھئی مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، مجھے کوئی دوسری چیز پسند ہے، میں اس کو اختیار کرنا چاہتا ہوں۔
تو اس طریقے سے آپ ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے کہ والدین کا بڑھاپے میں خاص خیال رکھنا ہے۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں ہم طرح طرح سے اپنے والدین کو تنگ کرتے ہیں، ہم بالکل ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جو بسا اوقات قابل برداشت نہیں ہوتا۔ پھر جب والدین بڑھاپے کی حالت کو پہنچتے ہیں تو بعض اوقات ایسے حالات اور واقعات پیش آتے ہیں کہ آپ کے والدین بھی بچوں کی جیسے حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں اور بھرپور ساتھ دیں ان کا ان لمحات میں، اور یہ ان کا بڑھاپے میں خاص خیال رکھنا آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے آپ کو بچپن میں پالا تھا، اب بڑھاپے میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ نے ان کا خیال کرنا ہے۔ اگلا نقطہ ہے وقت دینا۔ والدین کا یہ حق ہے کہ ہم اپنے دن کا کچھ حصہ ان کے ساتھ گزاریں، ان کو وقت دیں۔ سارا دن آپ پڑھائی میں یا جاب میں گزارنے کے بعد جب آپ گھر جائیں تو چند لمحے اپنے والدین کے پاس بیٹھیں، ان کی خیریت دریافت کریں، ان کا حال چال پوچھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی کا کوئی پروگرام دیکھ لیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے والدین کے ساتھ وقت بتانا ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے خدمت کرنا۔ والدین چاہے کسی بھی حال میں ہو، صحت کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو، آپ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، جسمانی بھی روحانی بھی، کہ آپ کا بسا اوقات صرف ساتھ بیٹھ جانا ان کو روحانی تسکین کا باعث بنتا ہے، اور اگر وہ بیماری کی حالت میں ہوں پھر تو آپ پر یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ ہوں، ان کی بیماری میں ان کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ وہ اکیلے اور تنہا ہے، بلکہ آپ ان کو مناسب وقت دیں اور ان کی ہر لحاظ سے خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ اگلا نقطہ ہے دعائے مغفرت بعد وفات۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں یا مستقبل میں کبھی چلے جائیں گے، کہ ایک دن ہر انسان کو مرنا ہے، تو ان کی وفات کے بعد بھی ان کا آپ پر یہ حق بنتا ہے کہ آپ اچھے اعمال کریں تاکہ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، جیسا کہ ہم اپنی نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو اس میں بھی یہ جملہ آتا ہے ربنا اغفر لی ولی کہ اے اللہ میری بھی بخشش فرما دے اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا ہے جو کہ ہم نے قرآن آیت میں ہی پڑھی ہے، جو کہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو یہ آپ ان کی زندگی میں بھی پڑھیں گے اور آپ ان کے وفات پا جانے کے بعد بھی اس دعا کے ذریعے اپنے والدین کو فیض پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ نقطہ ختم ہوا، ہم اپنے اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے اولاد کے حقوق اور ان کی بابت والدین کے فرائض۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے اولاد پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح والدین پر بھی یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے جائز حقوق کا خیال کرنا ہے، ان کی بابت ان سے روز قیامت پوچھا جائے گا۔ تو پہلا نقطہ جو اس میں ہے وہ ہے اچھی تربیت کرنا، اپنے بچوں کو سیدھے راستے کی طرف لگانا، ان کو اللہ رسول کی معرفت دینا، جیسا کہ قرآن آیت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو بحیثیت سرپرست یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچائیں اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ہر اس کام میں اطاعت کی جائے جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز سے بچا جائے جس سے اس نے منع کیا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں اوامر اور نواہی کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں گے، اور پھر ہم جنت کی نعمتوں میں داخل کیے جائیں گے، اور اس طرح سے ہم جہنم کی آگ سے پناہ حاصل کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، تو یہ آپ کے بچے کا آپ پر پہلا حق ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سیدھے راستے کی طرف ترغیب دینی ہے، اس کو نیک کام سکھانے ہیں۔ اولاد کے حقوق میں سب سے اہم حق یہ ہے کہ آپ ان کو دنیا میں لے کر آئیں، یہ سب سے پہلا اور اولین حق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنی اولاد کو
फ़क्र व फाका के डर से कत्ल ना करो, हम ही हैं जो उनको भी रिस्क देते हैं और तुम्हें भी रिस्क देते हैं। तो राज़िक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। फ़क्र व फाका, तंगदस्ती, खुशहाली अल्लाह की तरफ से आती है। अगर अल्लाह आपको औलाद देगा तो उसकी रिस्क का भी बंदोबस्त करेगा। तो बाज़ औक़ात वालिदैन ये सोच कर कि हम गुर्बत का शिकार हैं, वो बच्चे पैदा करना छोड़ देते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने भी इस चीज़ से इंसान को डराया है और ये बताया है कि राज़िक अल्लाह ताला है। तो यहाँ पर हमने जाना कि एक अहम नुक्ता ये है कि हम सबसे पहले बच्चों को इस दुनिया में लेकर आएँ और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो फिर वालिदैन पर कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। फिर जब बच्चा इस दुनिया में आ गया तो अब वालिदैन पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो उसकी अच्छी परवरिश करें। जैसे माँ पर आती है कि वो उसको अपना दूध पिलाए, बाप पर आता है कि वो उसके खाने पीने, उसके नान नफ़का यानी उसको पहनाना ओढ़ाना जो है उसका बंदोबस्त करे कि उसको किसी चीज़ की कमी ना होने पाए और इस अच्छे तरीके से उसकी परवरिश करे, उसकी तरबियत करे जो कि इस्लामी असूलों के मुताबिक हो। अगला नुक्ता है तालीम व तरबियत। औलाद की अच्छी तालीम व तरबियत करना भी वालिदैन पर फ़र्ज़ किया गया है। घर में तो तरबियत के लिए वालिदा मौजूद होती है, लेकिन आला तालीम दिलाने के लिए, उसको कुरान का इल्म देने के लिए, उसको तजवीद सिखाने के लिए, उसको तफसीर सिखाने के लिए और उसको दुनियावी अलूम सिखाने के लिए, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए फिर आपको स्कॉलर्स की ज़रूरत होती है। आपको मुस्लिम स्कॉलर की ज़रूरत होती है दीनी अलूम के लिए और आपको दुनियावी अलूम सिखाने के लिए भी किसी यूनिवर्सिटी में भेजना पड़ता है, स्कूल कॉलेज में डालना पड़ता है। तो अच्छी तालीम व तरबियत देना भी वालिदैन की ज़िम्मेदारियों में से एक अहम ज़िम्मेदारी है। अगला नुक्ता है शादी करना। जब आपके बच्चे बलूगत को पहुंच जाएं तो अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करते हुए उनका निकाह करें, उनकी अच्छी जगह पर शादी कर दें ताकि वो किसी गुनाह में मुलव्विस ना हो। क्योंकि जब बच्चे से कोई गलती सरज़द होती है तो क़यामत के दिन उसके वालिदैन से भी पूछा जा सकता है कि आपने अपने बच्चों के जो हकूक़ थे वो अदा क्यों नहीं किए। अगर वालिदैन अपने बच्चों के हकूक़ प्रॉपर तरीके से अदा कर दें तो वो फिर उनके लिए रास्ता नहीं बचता कि वो गुनाह की तरफ राग़िब हों। अगला नुक्ता है औलाद के दरमियान अदल व इंसाफ करना। हमारे जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो बाज़ औक़ात ये मुश्किल हो जाती है कि हम औलाद में अदल व इंसाफ का रवैया करें। दो बच्चे आपस में लड़ रहे हों तो अमूमन बड़े बच्चे को मार पड़ जाती है जबकि गलती छोटे बच्चे की होती है। और इसके साथ साथ बाज़ औक़ात कोई बच्चा ज़्यादा लाडला होता है तो उसको कोई चीज़ दिला दी जाती है और दूसरे को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इस्लाम ने इस तरह के रवैये से मना किया है। वालिदैन के लिए तमाम बच्चे बराबर होने चाहिए, हर बच्चे को उसका हक़ देना चाहिए, मोहब्बत का, प्यार का, वक्त का और जो माली ज़रूरियात हैं वो भी उसी तरीके से पूरी करनी चाहिए। अगला नुक्ता है नेक बनाना या उनको नेक अमाल की तरफ तरगीब देना। जैसा कि हमने आयत में भी ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ख़ुद को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ। तो यहाँ पर वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को नेक अमाल की तरगीब दें, उनको नेक बनाने की कोशिश करें, उनको कुरान मजीद का, हदीस का, तारीख़ का इल्म सिखाएं और इसके साथ साथ दूसरे अलूम भी सिखाएं ताकि वो नेक बने, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत हासिल करें, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलें। अगला नुक्ता हमारे पास है नेक औलाद सदका जारिया है। जब वालिदैन अपनी औलाद की बहुत अच्छी तरीके से तालीम व तरबियत करेंगे, उनको अच्छा पढ़ाई लिखाएंगे, उनको नेक बनाएंगे तो इसका फ़ायदा ख़ुद वालिदैन को जाएगा कि जब नेक औलाद वालिदैन के लिए सदका जारिया बनती है तो वो उनको मरने के बाद भी नफ़ा पहुंचाती है और ज़िंदा होते हुए भी वालिदैन अपने ऐसे बच्चों को देख के दूसरे लोगों के सामने रश्क कर सकते हैं। ये थे औलाद के हकूक़ और वालिदैन के फ़राइज़। यहाँ पर हमारा ये नुक्ता भी एहतमाम पज़ीर हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक समझ आया होगा। अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए tutoria.pk से अपनी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर रज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।